From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، 3 سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات آپ بھی اپنی سوچ سے متعلق دیں، اور آپ کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ سوال کوشچن نمبر 1، کیا کے پی میں جو منرل بل ہے اس کو بغیر عمران خان کی اجازت کے پاس کر دینا چاہیے؟ کوشچن نمبر 2، کیا جرنیل اور ان کے ہمنوا بل پاس کرانے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت کو مختلف طریقوں سے استعمال نہیں کر رہے؟ اور کوشچن نمبر 3، کیا ہمیں عمران اور عاصم منیر کو مل کر ساتھ کام کرنے کی راہ دکھانی چاہیے؟ یہ 3 سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں آپ بھی ان کے جوابات دیجئے، اور میں بھی اپنے پوائنٹس آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے لیجئے، جو آپ کو پسند آئے اس کو رکھیے، جو نہیں ہو تو آپ اس سے صرف نظر کر لیجئے۔ دیکھیے صاحب، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر جرنیلوں نے کے پی میں اس بل سے متعلق کوئی چالاکی دکھائی یا قوت کا استعمال کیا تو خون کے دریا بہہ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس فوج ہے اور آپ کے پاس اسلحہ ہے تو ان کے پاس بھی گھر گھر میں اسلحہ ہے، اور مور دین دیٹ ان کے پاس لڑنے کی ول ہے، ول ٹو سروائیو۔ وہ آزادی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اپنی ملک کی۔ آپ اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے اور مال بنانے کے لیے یہ بل پاس کروانا چاہتے ہیں، آپ کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں، وہ ان کے مدنیات ہیں، وہ ان کی آواز ہے، اس کو آپ ایسے آسانی سے دبا نہیں سکیں گے۔ اور دیکھیے، ایک پولیٹیکل سائنس کے ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے میں یہ سوچ سکتا ہوں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں آج تک ایسے کیسز میں کیا ہوا ہے، کہ کل مورخ یہ نہ لکھے کہ پاکستان میں خونی انقلاب کا جو بیس بنی وہ ایک منرل بل تھا جو کے پی صوبے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہاں پہ جب فوج نے اپنی طاقت کو آزمایا تو عوام نے اٹھ کر دی اینڈ کا بورڈ لگا دیا، ان کے ساتھ وہ کیا، اور وہی بیس بنا خونی انقلاب آنے کا پاکستان میں۔ دیکھیے، کے پی کے لوگ سندھ کے لوگ نہیں ہیں کہ آپ نے 6 نہریں نکال دیں، آپ نے یہ کر دیا، اتنے من گندم چوہے کھا گئے، یہاں یہ نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ نے کچھ کیا اور اس پہ اپنی دھونس دھمکی چلائی تو یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے جو اس وقت آپ سرور میں ہیں۔ ایکچولی آپ کی سمجھ میں یہ بات مشکل سے آئے گی، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو واضح ضرور کریں آپ پر۔ اچھا، اب آئیے ذرا جائزہ لے کر دیکھیے کہ عاصم منیر اور ہمنوا جو ہیں وہ کہاں کہاں کس قسم کی چالاکیاں کر سکتے ہیں، جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ عمران کے پاس ایسے سیاسی لوگوں کو بھیجا جائے پی ٹی آئی میں سے جو عمران کو اس کا روشن پہلو صرف دکھائیں، وہ پہلو دکھائیں جو جرنیل دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ملنے دیا جائے، جو سچ بولنے والے لوگوں ان کو ملنے نہ دیا جائے۔ علیمہ خان اور پارٹی کے وہ لوگ جو واقعتاً سچے سنسیئر ہیں، ان کو ہر صورت میں اپروچ کرنا چاہیے عمران خان کو ایٹ اینی کاسٹ، کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ اور پوائنٹ سی، یہ جو گندا کھیل رہے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ اور عاصم منیر مل کر عمران کے ذہن میں وہ پکچر پینٹ کر دیں کہ جو ان کے دل کی خواہش ہے، جیسا یہ بل کو پاس کرانا چاہتے ہیں، وہ عمران کے منہ سے ادا ہو ان کی خواہش کہ ہاں جی بل پاس کر دیجئے، بل پاس ہونا چاہیے۔ یہ ان کی خواہش ہے۔
یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ یہی بات ہے جو میں اب کہنے جا رہا ہوں کہ دکھائیں گے یہ بل جیل میں لے جا کے اور پاس ہوگا یہ بل. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی احمقانہ قسم کی سیاست جو ہے نا، اس کا دور لگ چکا، گزر چکا ہے. اب اگر یہ کریں گے ایسا تو یقین کیجئے اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا خونی تالاب میں دیکھتا ہوں، جس میں سوائے بربادی کے کچھ نہیں رہے گا. اور سب سے پہلے گنڈاپور اور اس کے ساتھی مارے جائیں گے. یہ بات آپ لکھ لیجئے، یہ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا. اچھا، اب آئیے ذرا دیکھیے انٹرنیشنل سطح پہ اس موضوع پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے انڈیپینڈنٹ کتنا بڑا اخبار ہے، یہ کوئی پاکستان کا اخبار نہیں ہے. اس نے کھل کے لکھا ہے کہ یوکرین کے منرل کے ذخائر کے بعد اب ٹرمپ کی نظر پاکستان کے منرلز پہ، ان ذخائر پر ہے. یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پوری دنیا کو اب خبر ہو چکی ہے کہ ان کے پاس کیا کیا خزانے ہیں، اور پوری دنیا کو خاص کر کے بڑی طاقتوں کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کہ ان کے پاس یہ منرلز ہوں. کل بھی میں نے اب ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ 60% منرل جو ہیں پوری دنیا کے، یہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں، جو سیل فون سے لے کے ایکس رے اور جہازوں میں ہر جگہ کام آتے ہیں، 60% پہ آلریڈی اس کا قبضہ ہے چائنا کا. جی، ان کی فنیشنگ جو ہوتی ہے اس پہ 90% اس کی ڈومینیشن ہے چائنا کی. اب امریکہ کیا اپنے آپ کو ایسے ہی رہنے دے گا؟ اپنی فکر نہیں کرے گا اپنی اکانومی کی؟ کرنا چاہیے، ضروری ہے. اس سلسلے میں ہمیں ان سے کیا ڈیل بنانی چاہیے، اس پہ میں نے کل آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس پیش کیے تھے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک مصیبت یہ چل رہی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے بٹھا رکھے ہیں ایسے لوگ، کئی 100-150 لوگ، جو ویڈیو کھولتے ہیں 2 منٹ دیکھ کے بند کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے اس کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ ویڈیو تو کوئی خاص ویڈیو نہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، 1 منٹ میں لوگ بند کر رہے ہیں. تو پھر وہ ہمیں پروموٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پش کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر یہ کچھ ان کے ذرائع ایسے ہیں جو نوٹس بھیجتے تھے پہلے کہ ان کی فائق صدیقی کی ویڈیو آ رہی ہے، وہ بہت تھوڑے سے لوگوں کو پہنچ پاتا ہے. تو براہ مہربانی آپ اس کو شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ جتنی دیر دیکھیں گے، اینڈ تک اگر آپ دیکھیں گے، تو اس سے ان کا وہ جو 40 ارب روپے کا جو وہ ہے جو انہوں نے خرچ کیے ہیں اس پہ یوٹیوب میں، وہ اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل طریقے سے ہی کر سکتے ہیں، پیسے تو ہم اتنے نہیں لگا سکتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا دیکھیے، اب ساؤتھ افریقہ اور کانگو کو دیکھ کر اب پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہم کیسے بچیں خانہ جنگی سے. کیونکہ بڑی طاقتیں تو آپ کو فوراً مال دونوں طرف لگائیں گی، ان کو تو منرل کا حصول ہے، چاہے آپ لڑتے لڑتے آپس میں مر جائیں، ان کو اس بات کی فکر تھوڑی ہوگی. اس کی فکر تو آپ کو، ہم کو ہونی چاہیے کہ ہم ایسے نہ بن جائیں جو کچھ کانگو میں ہو رہا ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، ساؤتھ سوڈان میں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی پلاننگ ہمیں آج کرنی چاہیے. ان دونوں سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ گیو پیس اے چانس. آصف منیر صاحب کو جا کے کوئی کہے گیو پیس اے چانس، دیکھو ایسا مت کرو. کیوں؟ اس کے نتائج اتنے تیزی سے سامنے آئیں گے، بربادی اتنی تیزی سے ہو جائے گی کہ یہ کہیں گے اس وقت تو یہ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے آج تک مسلم امہ میں ہر طرف، کہ ہم راہ میں آنے والی دشواریوں پہ نظر ہی نہیں دوڑاتے، پھر اچانک کہہ دیتے ہیں تو قسمت میں لکھا تھا اور ہمیں تو خبر نہ تھی. تو خبر ہو جائے تو اچھا ہے، یہی ہمارے پروگرام کا مقصد ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، سیاست کوئی ذاتی دشمنی یا گیم برابر کرنے کا کام نہیں ہے. یہ تو آئیڈیاز کی جنگ ہے اور عوام کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے. اختلافات عوام کی بہتری کے لیے کیے جاتے ہیں. یہاں ذاتی مفاد، اپنا ٹنور بڑھانے کے لیے، مال بنانے کے لیے، اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے کی جا رہی ہے. یہ مناسب اور صحیح بات نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2، تاریخ گواہ، ہسٹری جا کے پڑھیے. دیکھیے، جب آپ پڑھتے جاتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہتی ہیں کہ جب سچی لیڈرشپ، جو سنسیئر ہو، وہ ذاتی انات سے اٹھ کر مل کر کام کرے تو بہت ترقی ہوتی ہے.
اور ہم بھی ایسی ترقی کر سکتے ہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے اگر ہم اپنی ذاتی انا سے نکل جائیں اور اپنی آئیڈیالوجیکل جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیں اور یہ احساس پیدا کر لیں کہ مقصد اگر دونوں کا ایک ہے، سنسیئر ہیں، اپنی ملازمت کی ایکسٹینشن نہیں منظور ہے، پاکستان کی ترقی منظور ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں ٹرینیں جیسے ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں وہیں جا کے ملیں گی پاکستان کی سربلندی کے لیے. اگر یہ سوچ غالب آ جائے کہ ہم دونوں کام کریں گے پاکستان کی سربلندی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، تو پھر آپ اپنی انا کو روک سکتے ہیں، روکنا چاہیے. دیکھیے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا تو ایک نیچرل، ڈس ایگریمنٹ از اے نیچرل فینومینا، وہ تو نیچرل سی بات ہے. لیکن جب وہ ڈس ایگریمنٹ ڈسٹرکشن کی طرف بڑھ جائے تو اس کو فوراً روک لینا چاہیے. ذہین لوگوں نے تو آج تک یہی کیا ہے. دیکھیے ایک تاریخ کی مثال ہے نیلسن مینڈیلا کی. ہم لوگ ہمارے ملک میں بہت نام لیا جاتا ہے نا، ہر ایک کہتا ہے، وہ نواز شریف بھی کہتے تھے کہ میں نیلسن مینڈیلا ہوں. اچھا صاحب، دیکھیے کتنا عرصہ وہ رہا جیل میں، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے وہاں کے صدر تھے ڈی کلرک، ان کے ساتھ مل کر وہ کتنا متعصب آدمی تھا. ایک انہوں نے ملٹی ریشل کیبنٹ بنائی، سب لوگوں کو شامل کیا، اور ایک موقع پہ تو نیلسن مینڈیلا نے اس کی تعریف بھی کی ڈی کلرک کی، اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ ہم ایسا کر سکتے ہیں. ہمیں ایسی راہ دکھانی چاہیے. یہ ویڈیو آج کی میری ان جرنیلوں کو آپ ضرور بھیجیے گا، کچھ کے پاس پہنچتی بھی ہے. دیکھیے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگنور کرتے ہیں غلطیوں کو، وہ مل کر کام کرتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں، اسٹالن کو اور چرچل کو. سیکنڈ ورلڈ وار کیا یہ 1941 ہے غالباً، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا ہوا؟ ایک پکا کمیونسٹ، ایک بالکل ڈیموکریٹک چرچل ہیں، ایک کی بڑی بڑی مونچھیں، ایک کے منہ میں بڑا موٹا سا سگار، کوئی چیز کامن نہیں. لیکن جب جرمنی نے تباہی پھیلانی شروع کی، وہ روس کی طرف بڑھ رہا تھا، تو ایک ہو گئے اعلیٰ مقصد کے لیے. اعلیٰ مقصد کے لیے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے گہرے اختلافات جو ہیں وہ پاٹ دیے جاتے ہیں، اور جو ایسا نہ کرے وہ بزدل ہے، بے وقوف ہے، اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ابراہم لنکن کو دیکھیے، ان کے ایک کیا نام تھا ان کا، ایڈمن اسٹیٹن، انہوں نے وار کا سیکرٹری آف وار بنایا. وہ حضرت جو تھے ایڈمن، انہوں نے ایک دفعہ ذرا صورت شکل کے اچھے نہیں تھے. ابراہم لنکن جو تھے وہ ذرا گوریلا ٹائپ، بندروں ٹائپ کی ان کی شکل تھی. تو ایک دن اس نے کہیں کہہ دیا کہ ان کے لیے کہ اے مین ود اے لانگ آرم لائک ایپ، جیسے وہ لنگور بندر کہہ لیجیے، آپ گوریلا کہہ لیجیے، لمبے ہاتھوں والا وہ بندر ہے یہ. تو لوگوں نے کہا آپ نے اس کو سیکریٹری آف وار بنا دیا، یہ آپ کے لیے یہ کہہ رہا تھا. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لیکن اس جاب کے لیے سب سے بہتر آدمی یہی ہے. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، بڑے لوگ. اور جب ان کا انتقال ہو گیا ابراہم لنکن کا، تو ان کے کوفن کے پاس کھڑا ہوا ایڈمن اسٹرٹن، یہ کہہ رہا تھا میں نے اس سے زیادہ اچھا رولر نہیں دیکھا. تو یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. یہ بڑے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ 200-300 مقدمات کسی پہ جھوٹے داغ دیں ایکسٹینشن لینے کے لیے کہ میں 32 تک چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہوں اور میرے ماموں اختر جو ہیں وہ مال بناتے رہیں. یہ بڑے پن کی نشانیاں نہیں ہیں. لیکن موقع ہے کہ آپ بڑا بن کے دکھا سکتے ہیں، آپ کے پاس چانس ہے. میں دوبارہ کہوں گا، I will say it again, give peace a chance. اس سے جا کے معافی مانگ لو جیل میں.
کہہ دو ہم سوری، ہم نے تم پہ 300 مقدمات قائم کر دیے اور آج پاکستان، بلوچستان اور کے پی دونوں ایک آگ کی طرف، ایک علیحدگی کی طرف ان کے دماغ چلے گئے ہیں. آؤ مل کر کام کریں، اپنے بھائیوں کو، روٹھوں کو منائیں، سچائی سے جمہوریت قائم کریں. آؤ مل کر کام کریں. اگر تمہیں لمبی جاب کرنی ہے تو اسے کہہ دو یار مجھے ذرا ایکسٹینشن دے دینا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ابھی بچوں کے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، لہذا ایکسٹینشن دے دو یا کچھ کر لو. کچھ کیا جا سکتا ہے نا. لیکن یہ طاقت کا استعمال، دھوکہ کرنا، لوگوں کو اغوا کروا لینا، یار یہ پالیسیز دنیا میں آج تک کامیاب نہیں ہوئی کہ ایک زمانے میں ایک عرصے تک کے لیے یہ روک دیتی تھی اقتدار کو، لیکن کامیاب یہ اس وقت بھی نہیں تھی. آج بھی تاریخ ان کو برے اس میں یاد کرتا ہے، ان آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو. تو اس سے نکلنا ہوگا تو ہی تو پاکستان آگے بڑھے گا. اس سے نہیں نکلے تو یقین کرو یہ کے پی اور بلوچستان یہ الگ ہو جائیں گے، پاکستان بہت مختصر سا رہ جائے گا. کے پی میں یہ جرت ہے، اگر تم نے یہ غلطی وہاں کر دی پھر وہ نہ رکنے والے لوگ ہیں، وہ رکیں گے نہیں، وہ نہیں رکیں گے. اس بات کو آج خیال میں لانا چاہیے. میں آخر میں اپنے سوشل میڈیا پہ پروگرام کرنے والے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ اور ان کو مجبور کرو، پش کرو ان کو قصے بتاؤ ابراہم لنکن کے، چرچل کے، مینڈیلا کے، کہ مفاہمت کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ یہ نشے میں بہت ہیں طاقت کے، لیکن طاقتیں ان کی ہیں میں مانتا ہوں، لیکن خدا ہمارا ہے. شعر سنیے اور اجازت دیجیے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ. اور شعر دیکھیے، غیرت انقلاب اپنی جنگ، غیرت انقلاب اپنی زخم کھا کے جاگے گی. پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری. دیکھیے، طاقت کا بیجا استعمال تباہی کا باعث بنا ہے. طاقت کے خوف کا استعمال رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے. دیکھیے ابھی اس بات کو سمجھیں، طاقت کا استعمال تو بگاڑ دیتا ہے، طاقت کے استعمال کا خوف نتائج پیدا کرتا ہے. یہ بات اگر ہمارے جرنیل سمجھ جائیں تو یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا اور اس پیغام کو ذرا فورسفلی آگے بڑھائیے. شکریہ. خدا حافظ.